محترم بزرگ اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، سورۃ الحجرات کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پچھلے 2 خطبوں سے جاری ہے۔ تو جہاں تک ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں، اس سے آگے والی آیت کی آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے درمیان خبر لائے تو تحقیق کر لو صحیح ہے یا غلط۔ فتبینوا ان تصبحوا قوما بجہالۃ فتصبحوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو یا کسی کو بغیر سمجھے ایذا دے بیٹھو، یعنی تکلیف پہنچا دو۔ الا ما فعلتم نادمین، اور پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ، یعنی شرمندہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف، جو بنی مصطلق قبیلہ تھا، ولید بن عقبہ کو بھیجا، اس لیے کہ جاؤ اس قبیلے سے صدقات وصول کرو۔ ولید بن عقبہ اور اس قبیلے کے درمیان پرانی عداوت بہت گہری تھی، اور قبیلوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ یوں ہی بے خبر نہیں ہوا کرتے تھے۔ قبیلوں کے آس پاس ان کے حفاظتی انتظام بھی رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی بھی کہیں سے ان قبیلوں میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کی اطلاع قبیلے والوں کو نقارے کے ذریعے لگ جایا کرتی تھی، اور ان کے نقارے بھی اسی انداز میں بجتے تھے کہ جس طرح کی وہ قبیلے کے باہر جو اپنی سرحدیں قائم کیے ہوئے ہوتے تھے، حفاظتی دستہ رکھتے تھے اپنے قبیلے کے باہر، تو جیسا آنے والے کو سمجھتے تھے اسی انداز میں وہ نقارہ بج جایا کرتا تھا۔ تو جب وہ نقارہ بجا اور قبیلے والوں کی یہ خبر ہوئی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ آنے والا کوئی ایسا ہے جو ہم سے پرانی عداوت رکھتا ہے اور پرانا دشمن ہے، قبیلے کے تمام لوگوں نے یہ سمجھا کہ ارے یہ تو ولید بن عقبہ ہیں جو آنے والے ہیں، ان کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے میں بذات خود آنے کا فیصلہ لے لیتے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اگر ہمارے قبیلے میں آئے ہیں تو یہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ہی ہمارے قبیلے میں آئے ہیں۔ اس لیے قبیلے کے وہ تمام لوگ حضور کے حکم کی بنیاد پر ان کی تعظیم کے لیے اور استقبال کے لیے نکل کر آئے قبیلے سے باہر۔ ادھر ولید بن عقبہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ پرانی عداوتیں بہت گہری تھیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ سب کے سب مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے وہ یہ گمان کر کے اور یہ سمجھ کے واپس ہی چلے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ خبر دی کہ قبیلے والوں نے مجھے قتل کرنا چاہا، اور وہ تمام لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور انہوں نے صدقات دینے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ولید بن عقبہ نے اپنے گمان کی بنیاد پر اپنے ذہن کے مطابق ہی یہ خبر دے دی، مگر اللہ کے پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ وہ قبیلہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے اور آپ اس خبر پر مطمئن نہیں تھے، اس لیے آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے اور اس قبیلے کا حال دریافت کرنے کے لیے خالد بن ولید کو وہاں روانہ کیا کہ جاؤ، جو خبر مجھے ملی ہے اس خبر کی تصدیق کرو اور اس قبیلے کا حال دریافت کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب حضرت خالد اس قبیلے میں پہنچے تو ان قبیلے والوں نے حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پرزور استقبال کیا اور ان کی قدر کی، تعظیم کی کہ آپ نبی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ان کے ذمہ صدقہ یعنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ بھی خوشی خوشی ان کے حوالے کر دی۔ اب حضرت خالد اس قبیلے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ نے خبر سنی تھی وہ تو بالکل ہی غلط خبر ہے اور بہت دور کی بات ہے۔ قبیلے کا تو حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا پرزور استقبال کیا، تعظیم کی، اس بنیاد پر کہ میں آپ کا بھیجا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے میرا استقبال کیا ہے اور بڑی تعظیم کی ہے، اور خوشی خوشی انہوں نے ان پر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ انہوں نے میرے حوالے کر دی ہے، جو میں بارگاہ رسول میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی یہ ایک تو ولید بن عقبہ کے تعلق سے بھی نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ یہ آیت ایک عام بیان ہوئی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بدگمانی رکھتا ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کی سوچ غلط ہوا کرتی ہے اور وہ ہمیشہ ادھر کی ادھر بات کرتا رہتا ہے، غیبت و چغلی میں مبتلا رہتا ہے، اور اس طرح کا فسق و فجور اس میں موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کی بھی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے تمام لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے درمیان کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تصدیق کر لو، صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسا نہ ہو اس کے کہنے پر ہی آپ ایسا فیصلہ لے لو کہ تم اس قوم کو یا قبیلے کو یا جس کی طرف سے وہ خبر آئی ہے اس کو تکلیف دے دو۔ وَاعْلَمُوا فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پر پھر پچھتاؤ اور شرمندہ ہو۔ اس آیت سے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیے خبر بھی اسی شخص کی معتبر مانی جاتی ہے جو اللہ کے حکم کا فرما بردار ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، عادل ہو، منصف ہو، اچھا آدمی ہو، کو اس کی خبر معتبر مانی جاتی ہے۔ ذرا دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہوں، رسول اللہ کے نافرمان ہوں، اور ہم میں اس طرح کی باتیں موجود ہوں کہ ادھر کی ادھر کرتے ہوں، غیبت و چغلی میں ہم مبتلا ہوں، تو ایسے آدمی کی تو خبر کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے بحکم اللہ کے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا
فاسق تمہارے درمیان خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، یعنی ایسے آدمی کی خبر پر ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی خبر کا بھی کوئی اعتبار نہ کیا جائے، تحقیق کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آگے آیت میں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کے خبردار کرنے پر یہ رسول تمہارا حال افشا کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، یہ الگ بات ہے کہ میرے محبوب وہ آپ کی رائے کے مطابق کوئی فیصلہ دے دیں، یہ الگ بات ہے، اگر وہ چاہیں تو جیسی تم سوچ رکھتے ہو اسی طرح کا کوئی فیصلہ دے دیں، لیکن اللہ کے خبردار کرنے پر میرے رسول کو یہ پورا اختیار اور پورا علم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے حال سے جو چھپے ہوئے حال ہیں اور جھوٹ بولتے ہو، بظاہر خود کو سچا ثابت کرتے ہو، تو تمہارے اس حالات سے بھی وہ حال افشا کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تم ضرور مشقت میں پڑو، مگر اللہ نے تمہیں ایمان سے آراستہ کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان کی دولت سے آراستہ کر دیا ہے، اور حکم عدولی، نافرمانی اور فسق و فجور سے تمہیں ایک علیحدہ رکھا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اللہ نے ہمارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکم عدولی، نافرمانی، یہ کفر، یہ غلط ہے، اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جو اچھی راہ پر ہیں، یعنی حق پر قائم ہیں۔ اللہ ہمیں سچ اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔